اب اگلا نام کانپور سے آئی ڈاکٹر ماہر طلعت صدیقی صاحبہ کا ہے، ایک بہت معتبر نام۔ ڈاکٹر ماہر طلعت صدیقی صاحبہ نے رام کتھا کا اردو میں ترجمہ فرمایا تھا۔ آپ لنڈن میں، یو کے میں، یونیورسٹیز میں، ہندوستان کی کئی یونیورسٹیز میں آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں، آپ کا بڑا ورک ہے۔ اور ڈاکٹر ماہر طلعت صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ سید ضیاء علوی صاحب کی شخصیت کے اوپر چند روشنی ڈالیں گی، اور میں آپ کی زوردار تالیوں میں ان کو استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ماہر طلعت صدیقی صاحبہ۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل صرف ایک شاعر کی یاد میں نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجی ہے جس نے شاعری، تصوف، علم و ادب اور انسانی رشتوں کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ میں بات کر رہی ہوں شاعر تصوف جناب سید ضیاء علوی صاحب کی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی پہچان بچپن سے ہی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ضیاء علوی صاحب نے اپنی زندگی کا پہلا شعر 9 سال کی عمر میں کہا، اور وہیں سے ایک ایسے شاعر کا آغاز ہوا جس کی شاعری وقت کے ساتھ عروج پاتی چلی گئی۔ انہیں استادوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ زنبش خیرآبادی، ملا عارف خیرآبادی صاحب اور اپنے دور کے کئی اہل علم و اساتذہ نے انہیں ادب اور فکر کی تربیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری صرف الفاظ نہیں بلکہ روحانی احساس اور گہری سوچ کی ترجمان بن گئی۔ ان کی شاگردی کا سلسلہ بھی بہت خاص رہا۔ ان کی پہلی شاگردہ دلی کی اندرا ورما صاحبہ تھیں۔ عمر میں بڑی ہونے کے باوجود انہوں نے ضیاء صاحب کو بیٹے کا درجہ دیا۔ ضیاء صاحب انہیں ماں کہا کرتے تھے۔ یہ رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں بلکہ محبت، احترام اور انسانیت کا رشتہ تھا۔ پھر ان کے شاگردوں کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ آج راجستھان، دلی، مدھیہ پردیش، ممبئی، بنگلور، اتر پردیش اور ہندوستان کے کئی حصوں میں ان کے شاگرد موجود ہیں جو اپنے استاد کا ذکر فخر سے کرتے ہیں۔ ہندوستان سے باہر بھی سعودی عرب، دبئی، ماسکو اور دوسرے ملکوں تک ان کی شخصیت صرف ایک شاعر کی ہی نہیں بلکہ ایک صوفیانہ مزاج رکھنے والی روحانی شخصیت کی بھی تھی۔ ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی صوفیانہ روش کو آپ نے قائم رکھا۔ وہ درگاہ قاضی بڈھن رحمت اللہ علیہ اناؤ کے صاحبزادے سجادہ تھے۔ انہیں اپنے نانا سے خلافت حاصل تھی۔ صوفیزم کی خدمت میں انہوں نے ملک کے کئی شہروں، خانقاہوں، آستانوں، عرسوں اور محفلوں کا سفر کیا۔ انہیں اکثر مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا تھا۔ سن 2009 میں لیبیا کا سفر قابل ذکر ہے، جب کرنل غدافی زندہ تھے اور دنیا بھر کے صوفیوں کی ایک اہم محفل میں ضیاء علوی صاحب نے شرکت کی اور اپنا کلام پیش کیا۔ اس کے علاوہ دبئی اور سعودی عرب کے سفر بھی اپنے تصوف کی خدمت میں کیے۔ ان کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسے بڑی بڑی آوازوں نے اپنایا۔ عابدہ پروین، اسمتا بلور صاحبہ، رادھیکا چوپڑا، انیتا سنگھوی صاحبہ اور کئی مشہور فنکاروں نے ان کے کلام کو اپنی آواز دی۔ ان کے کئی میوزک پروڈکٹس اور البم سامنے آئے جن میں میرے صنم کے خواب میں جیسے نام شامل ہیں۔ بڑی بڑی میوزک پروڈکشن ہاؤسز نے ان کے لکھے ہوئے گیتوں کو پیش کیا۔ کم عمر میں اتنی ووِد اپلبدھیاں حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید ضیاء علوی صاحب صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک روایت، ایک تحریک اور ایک روحانی ادبی وراثت ہیں جن کا اثر آنے والی نسلوں تک محسوس کیا جائے گا۔ اور آخر میں اپنے بڑے بھائی کو
جن سے میرا کبھی کبھی نوک جھوک کا ایک رشتہ رہتا تھا، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی کہ وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا۔ شکریہ۔